آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا سیدی یا حبیب اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کروڑہ مرتبہ شکر ہے ذات غفور الرحیم کا جس رب لم یزل نے ہمیں نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت مہینے کا ادب اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی ذات ببرکات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک عزت والا شخص وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو زیادہ متقی ہو، جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ ہمارے نزدیک کسی کا معزز ہونا یہی ہے کہ وہ ہم سے بڑا ہو، ہم سے دولت میں زیادہ ہو، کاروبار میں زیادہ ہو، تجارت میں زیادہ ہو، اور اس کا لوگوں پر ہاتھ رکھنا بہت زیادہ ہو، خیرات کرنا زیادہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ کئی ایسی باتیں ہیں جن سے ہم اگلے بندے کی بڑی عزت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت اور بزرگی والا شخص وہ ہوتا ہے جو زیادہ میری ذات سے ڈرنے والا ہو۔ اگر بندے کے پاس دولت زیادہ ہو اور اللہ کی ذات سے ڈرتا نہ ہو، بندے کے پاس کاروبار زیادہ ہو، تجارت زیادہ ہو، لین دین زیادہ ہو، مگر وہ اللہ کی ذات سے ڈرنے والا نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، گناہوں سے رکنے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میرے نزدیک اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، حج ادا کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، صدقات خیرات کیا کرو، اللہ کی ذات سے ڈرتے رہا کرو، یہی اعمال تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے آقا علیہ السلام کی ذات و برکات نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سے اعمال ہیں جو لوگوں کو بکثرت جنت میں لے جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا خوف اور اچھے اخلاق، گفتگو اچھے انداز میں کرنا، اگلے کو پیار بھرے انداز میں مخاطب کرنا، کسی کی دل جوئی کر دینا، اپنی زبان کے ذریعے سے اگلے کو مطمئن کر دینا، اللہ کی ذات کا ڈر رکھنا، یہ دو عمل فرمایا بکثرت لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زیادہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں لے جانے کا باعث جو اعمال ہوں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک تمہاری زبان اور دوسری تمہاری شرمگاہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو بکثرت جہنم میں لے جائیں گی۔ زبان کے متعلق ہم زیادہ پرہیز نہیں کرتے، بولتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے ہم اگلے کی عزت کا دھیان نہیں رکھتے، اگلے کے ساتھ ہم بعض اوقات گفتگو کرتے کرتے لاپرواہی میں گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم گفتگو ہی گالی سے شروع کرتے ہیں، حالانکہ اس سے آپ زبان سے اگلے بندے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر شرمگاہ کا معاملہ تو بہت ہی زیادہ نازک معاملہ ہے۔ فرمایا یہ دو چیزیں جو ایسی ہیں یہ لوگوں کو بکثرت جہنم میں لے جانے کا باعث ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے، صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ باقی جو اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، منہ ہے، سر ہے، پورا جسم ہے، پاؤں ہیں، فرمایا یہ سارے اعضاء زبان سے جھک کر کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھی سے متعلق ہیں، ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہی ہے، اور اگر تو سیدھی رہی تو ہم سارے اعضاء بھی سیدھے رہیں گے۔ اگر زبان سیدھی رہی، زبان کا برتاؤ سیدھا رہا تو باقی سارے اعضاء بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر زبان ہی ٹیڑھی ہو گئی، زبان کا بولنا ہی ٹھیک نہ رہا، تو بعض اوقات زبان کا بولنا اس حد تک چلا جاتا ہے کہ باقی اعضاء کو بھی مار پیٹ کی صورت میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تو ٹیڑھی رہی
تو پھر ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس لیے جو اللہ کی ذات کا ڈر ہوتا ہے نا اور تقوی اختیار کرنا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ہم بعض اوقات اپنی عمل سے یہ بات ثابت بھی کر لیتے ہیں، کوئی گناہ کرنے لگے، کوئی چوری کرنے لگے، کسی کا نقصان کرنے لگے، تو فوراً دل میں خیال اگر آ گیا نا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آپ اس برے کام سے روک گئے، آپ اس چوری سے روک گئے، آپ کسی کو نقصان پہنچانے سے روک گئے، تو یقین کر لیں، ہم سمجھیں نہ سمجھیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ سے عزت عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے ہم بچ جاتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں، وہاں سے ہم ہمارا وہ پچھلا جو عمل ہے نا وہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ رب نے ہمیں عزت دے چکا ہے رب ہمارا، مگر اگلے مقام پر جا کے پھر ہم تھڑک جاتے ہیں، پھر ہمارا پاؤں پھسل جاتا ہے، وہاں پر پھر ہم چھوٹی موٹی غلطی پھر کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے جب یہ ذہن میں آ جائے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس خیال کو اتنا پکا کر لیا کریں کہ میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر عمل کرتے ہوئے مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہر معاملے میں بندے کو چاہیے کہ اچھی تدبیر اختیار کرے، اور جب کوئی تدبیر کر کے سوچ سمجھ کر کے بندہ کوئی عمل کرے گا تو پھر اس عمل میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ معاصی سے اجتناب کرنے سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں ہے۔ بات وہی آگے نا، معاصی کا معنی گناہ، گناہ سے رکنا، گناہ سے اجتناب کر دینا، گناہ پر قادر ہوتے ہوئے بھی گناہ نہ کرنا، یہی تقوی ہوتا ہے، یہی اللہ کی ذات کا ڈر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی حسب نسب نہیں ہے۔ حسن اخلاق سے بندے کے حسب نسب کا اظہار ہوتا ہے۔ اچھا اخلاق ہوگا، اچھی گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے نا، برتاؤ اچھا ہوگا، اگلا بندہ فوراً کہے گا کہ یار کسی نیک ماں باپ کی اولاد ہے۔ اور اگر کوئی بد زبانی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا، گالم گلوچ کرے گا، مار پیٹ کرے گا، تو دیکھنے والا فوراً کہے گا کہ اس کے والدین نے اس کی کوئی اچھی تربیت نہیں کی ہے، اس کا حسب نسب کوئی اچھا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جب حسن اخلاق ہے تمہارا، یہ تمہارے حسب نسب کی پہچان ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا، اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے۔ اسلام، یہ بڑا غور طلب نکتہ ہے، اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے۔ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر وہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس نے ظاہری طور پر عمل کرنے ہیں۔ نماز بھی ظاہری ہے، ٹھیک ہے نا، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے جو اعمال ہیں نا یہ اسلام کے بندے کے ظاہر پر فٹ ہوتے ہیں۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے۔ جب ظاہری طور پر آپ اسلام کے جو اعمال ہیں یہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے بندے کے دل میں ہوگا، تقوی دل میں ہوگا، ظاہری طور پر اعمال ہوں گے۔ فرمایا ایمان دل میں ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی پرہیزگاری بندے کے سینے میں ہوتی ہے۔ بندہ جتنا پرہیزگار ہوگا، سینے میں جتنا ایمان کامل ہوگا، اس کے اعمال اتنے ہی مقبول ہوتے جائیں گے۔ یہ جو اللہ کی ذات کا ڈر ہوتا ہے نا، یہی بندے کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اور اگر اللہ کی ذات کا ڈر بندے کے دل میں نہ ہو، بندہ یہاں پر تو نماز پڑھ کے چلا گیا، اب بازار میں کاروبار کرتے ہوئے، حسن سلوک کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے، اگر اس کے دل میں اللہ کی ذات کا ڈر نہ آیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، نقصان کر دیا کسی کا، اور کسی کی دل شکنی کر دی، کسی کا حق کھا لیا، کسی کا مال ہضم کر لیا، تو فرمایا تمہارے ظاہری اعمال بھی پھر تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر وقت ہر لحظہ اپنی ذات کا ڈر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ تقوی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پرہیزگاری کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ ایسی فرض ہیں جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر
کیے گئے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے سینوں میں دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے رمضان کے روزے اللہ کی ذات کا ڈر پیدا کرتے ہیں، تقوی پیدا کرتے ہیں، پرہیزگاری پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نا کہ بعض روزہ دار ایسے ہوں گے کہ شام کو جب وہ روزہ افطار کریں گے تو انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں نصیب نہیں ہوگا؟ حالانکہ روزہ بھی رکھا پورا، سارا دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، نماز کی پابندی بھی کرتا رہا، ظاہری طور پر سارے اعمال اس نے کر لیے، تو اسے روزے کا اجر و ثواب کیوں محسوس نہ ہوا، کیوں عطا نہ ہوا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں تقوی نہیں تھا، پرہیزگاری نہیں تھی۔ روزہ تو اس نے رکھ لیا مگر غیبت بھی اسی طرح کرتا رہا، چغلیاں بھی اسی طرح کرتا رہا، بد زبانی بھی اسی طرح کرتا رہا، فحش کاری بھی اسی طرح کرتا رہا، دل میں تقوی نہ آیا، پرہیزگاری نہ آئی، روزے کا پورا اجر و ثواب اس کو نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے جب روزہ رکھنا ہے تو تقوی بھی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری بھی اختیار کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔